السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح اور آپ کی شادیوں سے متعلق گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ترتیب سے جن خواتین سے نکاح کیا ہے اسے مد نظر رکھ کر کے، ان کی سیرت کو، ان کے معاملات کو سامنے رکھ کر کے دشمنان اسلام کے اعتراضات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے ہیں وہ کن مقاصد کے تحت کیے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ عنہا، اور تیسرا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کو لے کر کے مستشرقین نے، دشمنوں نے سب سے زیادہ اعتراض اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے، کیونکہ یہ واحد خاتون ہیں جو کنواری تھیں، کم عمر تھیں، اور اس بات کو عرب سماج اور معاشرہ کو سامنے رکھ کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت 6 سال اور رخصتی کے وقت 9 سال کی تھی۔ بعض اہل قرآن اور خود مسلمانوں میں بھی بعض طبقوں نے اس بات پر بڑا واویلا مچایا اور 9 کو 19 ثابت کرنے کی بڑی کوششیں کی ہیں، مختلف طرح کے حربے اور مختلف طرح کی چیزوں کو استعمال کر کے، بعض دلائل کو توڑ مروڑ کر کے، محدثین پر اعتراض کر کے، ان کے ضبط پر، ان کی تاریخ پر نقد کر کے اسے 19 ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر رخصتی کے وقت 19 تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اصلاً اس پس منظر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی چیز عرب کا آب و ہوا، گرم سرد مزاج، اور وہاں کی زمین کے اعتبار سے ایک بچی 9 سال 10 سال کی عمر میں مکمل بالغ ہو جاتی ہے۔ وہاں کی گرم آب و ہوا اور زمین کو چھوڑ کر کے اسے لا کر ہندوستان پر، پاکستان پر قیاس کر کے غور کرنا کہ ایک بچی 15 سال 16 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے، اصلاً یہ قیاس ہی فارغ ہے، باطل ہے۔ یہ وہاں کی آب و ہوا گرم ہے، اور اس حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رخصتی کے وقت مکمل بالغ ہو چکی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عرب سماج میں، عرب معاشرے میں کم عمری کے نکاح کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آپ اگر دیکھیں گے تو یہ کوئی واحد نکاح نہیں تھا، یہ کوئی تنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اسی طرح کا نکاح عربوں کے ہاں سماج میں کئی ایک نکاح کا تصور ملتا ہے۔ اور دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں نے اس طرح کا نکاح کیا ہے، یہ کوئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معاملہ نہیں ہے۔ اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح کیا، اور اس کے پس منظر میں اگر غور کریں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بردباری، فراست، خدمات اور کئی جہتوں اور کئی حیثیتوں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو نکاح میں لینے کے مختلف اسباب اور وجوہات ہیں۔ خود آپ غور کریں کہ عرب سماج میں بڑے بڑے دشمن موجود تھے، معاند موجود تھے، منافق موجود تھے، جنہوں نے آپ کی دعوت کو، آپ کی شخصیت کو متون کرنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ کسی دشمن رسول نے، کسی منافق نے، کسی یہودی نے اس زمانے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو دنیا بھر کا اعتراض کرنے کے باوجود، برا بھلا کہنے کے باوجود، طعن و تشنیع کرنے کے باوجود، کسی بھی دشمن رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پر اعتراض کیا
یہ غور کرنے کی بات ہے کہ وہ سماج اور معاشرہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح کیا، اس سماج کے لوگوں نے دشمنی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نکاح پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ ان کے یہاں ایسی چیز معروف تھی، ان کے یہاں یہ چیزیں ہوتی آئی تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر نکاح کرنے کا کوئی جواز نہیں تھا۔ خود ان کے اولیاء راضی تھے، خود وہ راضی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جبر کی بنیاد پر نکاح نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے ماں باپ نے رضامندی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ اور آپ اگر غور کریں گے ایک روایت کی بنیاد پر، تو اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ تعالی کی منشا کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں ان جبریل جاء بصورتها فی خرقۃ حریر خضراء، ایک سبز کلر کے ریشم میں لپیٹے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام ان کی تصویر کو لے کر کے آئے، ان کی صورت کو لے کر کے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا ہذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ کے نبی یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بیوی ہے، اللہ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں آپ کی بیوی کا شرف دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، اور نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیزیں دکھائیں جو اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ تعالی کی منشا یہی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ان کی ذہنی فراست، ان کی سمجھ بوجھ، ان کی فقاہت، یہاں تک کہ اگر آپ غور کریں گے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساری بیویوں پر ایک مقام اور ایک درجہ حاصل ہے، صرف اس لیے نہیں کہ وہ باکرہ تھیں، بلکہ ان کی حاضری جوابی، ان کی سمجھ، ان کی فقاہت، ان کا علم بڑا گہرا تھا۔ آپ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا عائشہ ھذا جبریل وہو یقرأ علیک السلام، یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے تمہیں سلام کہا ہے۔ کہتے ہیں وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ترى ما لا نرى، انہوں نے جواب دیا اور کہا کہ اللہ کے نبی آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بھی ترمذی کی صحیح روایت ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا کا اپنا ایک مقام ہے، اپنی ایک حیثیت ہے، اور یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمات پر اگر غور کریں کہ انہوں نے اللہ کے دین کی خدمت میں کتنا سنہرا کردار ادا کیا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط، کہ اصحاب رسول میں اگر کسی حدیث کے مسئلے میں کوئی اختلاف ہو جاتا، کسی شرعی اور دینی مسئلے میں کوئی نزاع واقع ہوتی، تو فسألنا عائشہ، ہم اس مسئلے کا سوال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کرتے تھے، الا وجدنا عندها منه علما، اور وہ اتنی بڑی فقیہہ اور محدثہ تھی کہ اس نازک مسئلے کا جواب ہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ضرور پاتے تھے۔ آپ دیکھیں یہ بھی صحیح روایت ہے۔ ذہانت و فطانت کی عمدہ مثال جس کو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور بھانپا تھا کہ آپ سفر سے آئے اور دیکھا کہ گھر میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کی طاق میں کچھ کھلونے رکھے ہیں اور اس میں ایک گھوڑا رکھا ہے جس کے پر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ما ھذا یا عائشہ، عائشہ یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرسن، گھوڑا ہے اللہ کے نبی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وَهَلْ يَكُونُ لِلْفَرْسِ جَنَاحَانِ، کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے برجستہ جواب دیا اما کانت لخیل سلیمان اجنحہ، اللہ کے نبی کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر نہیں تھے؟ یعنی تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر۔ فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے۔ بہت ہی وسیع نظر، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کتنے ایسے فقہی مسائل ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المیت یعذب ببکاء اہلہ علیہ، کہ ایک مردے کو اس کے اہل و عیال کے رونے کی بنا پر اسے عذاب دیا جاتا ہے۔ فقالت عائشہ، ان کا موقف یہی تھا حضرت عبداللہ ابن عمر کا، کہ مردہ اپنے ورثہ اور اپنے اہل و عیال کے چیخنے چلانے رونے کی بنا پر اسے عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا یرحمہ اللہ، اللہ ابن عمر پر رحم فرمائے۔ لم یکذب ولکنہ وہما، انہوں نے جھوٹ نہیں کہا، یہ حدیث ثابت ہے، لیکن انہیں اس کے سمجھنے میں خطا ہوئی ہے۔ انما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل مات یہودیا، اللہ کے نبی نے یہ بات اس آدمی کے حق میں کہی ہے کہ جو یہودی، ایک یہودی کا انتقال ہوا تو آپ نے اس کے ورثہ جب چیخنے چلانے لگے تو آپ نے فرمایا ان المیت لیعذب، مردے کو عذاب ہوتا ہے، وان اہلہ لیبکون علیہ، کہ اس کے اہل و عیال اس پر روئیں چیخیں چلائیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور انہوں نے آیت کریمہ پڑھی کہ کوئی آدمی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی مسئلہ صاف ہے کہ اگر ایک آدمی زندگی میں وصیت کر کے جاتا ہے رونے کی، چیخنے کی، نوح و ماتم کی، یا اس کے سامنے مردوں کے لیے رسم جاری تھا اور اس نے منع نہیں کیا، یا وہ کوئی غیر مسلم یہودی عیسائی تھا، تو اس کے حق میں یہ چیز ہے۔ عام مردے کے معاملے میں یہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سمجھ اور ان کی فقاہت دین کے باریک مسئلوں میں بڑی گہری نظر ہوا کرتی تھی۔ حدیث میں، فقہ میں، علم فرائض میں، علم طب میں، شاعری میں، فصاحت و بلاغت میں ایک مثال تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ رأیت مشیخۃ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاکابر یسألونہا عن الفرائض، وراثت کے مسئلوں میں بڑے بڑے صحابہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ پوچھا کرتے تھے۔ ابن حجر نے ایک بڑی بنیادی بات نقل کی ہے کہ ان ربع الاحکام الشرعیہ منقول عنہا رضی اللہ عنہا، کہ شریعت کے ربع مسائل، چوتھائی مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ اللہ کی طرف سے انتظام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ گھریلو زندگی کے معاملات اور مسائل میں کے بیان کرنے میں ایک لمبی اور طویل مدت تک امت کی رہبری اور رہنمائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو سنہرا کردار ادا کیا ہے وہ ممکن نہیں تھا کسی اور بنیادوں پر۔ ایسے ہی آپ دیکھیں خود اصحاب رسول، صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر عزت کی نگاہ سے دیکھتے کہ حبیبۃ رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حبیبہ، آپ کی منظور نظر کہا کرتے تھے۔ سئلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی سب سے محبوب ترین شخص آپ کے نزدیک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ پھر کہا گیا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کا باپ ابو بکر صدیق۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب تھی۔ یہاں تک کہ کتنے ایسے مواقع آئے کہ خلفائے راشدین نے ازواج مطہرات کو بڑے بڑے تحائف پیش کیے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہزاروں ہزار کے درہم تحفے میں دیے۔ تو اس حیثیت سے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے دامن پر الزام لگانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے سورہ نور کی تقریباً 18 آیتیں نازل کر کے ان کے جھوٹ، ان کے فریب، ان کے دغا کو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا اور ان کو مبرہ قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی عزت و آبرو کی حفاظت اللہ رب العزت نے کا اعلان کیا کہ وہ پاک دامن ہے، طاہرہ ہیں۔ اس حیثیت سے ہم کئی ایک چیزوں پر غور کریں اگر تو ہمیں پتہ چلے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تبارک و تعالی نے اس حیثیت سے آپ کی زوجیت کا شرف نصیب کیا کہ آپ کی وفات کے بعد امت کی دینی رہنمائی مسند درس پر متمکن ہوئی اور آپ نے افتاء میں، حدیث میں، فقہ میں بہت ہی نمایاں کردار ادا کیا، اور یہ چیز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حصے میں آئی۔ 2210 روایتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں۔ یہ خاتون 63 سال کی عمر پا کر 17 رمضان سن 58 ہجری میں وفات پائیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی۔ تو اس حیثیت سے اگر ہم اور آپ غور کریں اور دیکھیں کہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا، جس پر معاندین نے سب سے زیادہ اعتراض کیا ہے، اس کو زمینی سطح پر، شرعی اور دینی سطح پر اللہ تبارک و تعالی کا ایک انتظام سمجھ کر، اور اس طور پر اگر ہم اس سیرت کو پڑھیں اور آپ کی زندگی کے خاکوں کو دیکھیں، اس حیثیت کو دیکھیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیوں کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے جگری دوست تھے، یار غار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ قائم کرنا ان کی خواہش تھی، ان کی چاہت تھی کہ آپ کے تعلقات مزید مستحکم ہو جائیں، اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے روایتوں کے اندر آتا ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا ابا بکر و عمر فقال، ابو بکر عمر کو آتے ہوئے دیکھا اللہ کے نبی نے تو کہا ہادان السمع والبصر، یہ دونوں میری آنکھ اور میرا کان ہیں، یہ دونوں وزیر ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور اس حیثیت سے آپ دیکھیں گے تو یہ سارے وجوہات ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں گہرائی سے ان کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ کی سیرت پڑھ کر کے معاندین اور اعدائے اسلام کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنے اور جدید نسل کو، نوجوانوں کو بالخصوص سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔